رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ ہندوستان ملک میں کل عید الفطر کو منانے کی تیاریاں ہو گئی شروع، اور عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے پیش نظر گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے یہاں کے کئی سارے عیدگاہوں کا کیا دورہ۔ میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے گلبرگہ شہر میں نئے کڈوائی کینسر ہاسپٹل کو بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس ہاسپٹل کی سنگ بنیاد ڈالنے کے لیے کرناٹکا سی ایم سدرامیا اور AICC پریزیڈنٹ ملیکارجن کھڑگے بہت جلد گلبرگہ تشریف لا رہے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر صاف صفائی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے صاف صفائی محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ ضروری میٹنگ کرتے ہوئے موسم گرما میں لوگوں کے پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جگہ جگہ کا دورہ کرتے ہوئے ندیوں کے پانی کی سطح کا معائنہ کیا۔ عید الفطر کے بعد وقف ترمیمی بل کو لاگو کرنے کی خبر کے چلتے اس بل کے خلاف گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ ہندوستان ملک کے الگ الگ شہروں میں مسلم بھائیوں نے ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر کیا خاموش احتجاج۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جیسے کہ سبھی ناظرین بخوبی سے جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں عید کا چاند نظر آ چکا ہے، لہٰذا ایسے میں سعودی عربیہ اور تقریباً باہر کے سبھی ممالک میں عید الفطر آج منائی گئی، اور اپنے ہندوستان ملک میں انشاءاللہ 31 مارچ 2025 بروز پیر عید الفطر کی خوشیاں اور جشن کل منایا جائے گا۔ لہٰذا رابطہ نیوز کے تمام ناظرین کو ایڈوانس میں ہی عید الفطر کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ کل کا مبارک دن سبھی کی زندگیوں میں ہمیشہ رہنے والی خوشیاں لائے، سبھی کی زندگیاں ہمیشہ چین و سکون اور مسرت سے بھری رہے، ساتھ ہی فلسطین کے تمام مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے وحشی پن اور بربریت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آمین۔ لہٰذا اس عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے پیش نظر گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے یہاں کے الگ الگ عیدگاہوں کو پہنچ کر وہاں کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ KSIC چیئرمین اور ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے فراز الاسلام اور دیگر حکام کے ساتھ مل کر MS کی میل میں واقع خدیم بہمنی عیدگاہ کا دورہ کیا، ساتھ ہی سیڑم میں موجود عیدگاہ کا بھی انہوں نے دورہ کرتے ہوئے تمام عیدگاہوں کا سروے کیا۔ محمدی قمر باغ عیدگاہ کو بھی انہوں نے وزٹ کرتے ہوئے وہاں پر کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے صاحبہ کے ساتھ کئی سارے پولیٹیکل لیڈر، سماجی سیاسی ہستیاں یہاں پر موجود دکھائی دیں، جیسے کہ اجمل گولا، واحد علی فتح خوانی، عبد الرحیم مرچی سیٹ اور مختلف وارڈز کے کارپوریٹرز، نان پولیٹیکل لیڈرز یہاں پر موجود دکھائی دیے۔ لہٰذا عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے دوران لوگوں کے لیے، عوام کے لیے پینے کے پانی کا اور دھوپ سے بچنے کے تحت انتظامات کرنے کے بارے میں یہاں پر بات چیت کی گئی، اور ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے یہاں پر موجود آفیشیلز کو ہدایت دی کہ گلبرگہ شہر کی عوام کو عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کرنے کے دوران کوئی بھی تکلیف پیش نہ آئے، اس بات کا سبھی لوگ اچھے سے خیال رکھیں اور عوام کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کرتے ہوئے ان کے لیے اچھے اقدامات اٹھائیں۔ ناظرین کو بتا دیا جائے کہ کل 31 مارچ 2025 بروز پیر عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھانے کے پیش نظر چیئرمین ڈسٹرکٹ وقف ایڈوائزری کمیٹی جناب سید حبیب سرمد صاحب نے حال ہی میں گلبرگہ شہر میں موجود سبھی عیدگاہ کو پہنچ کر وہاں کا دورہ کیا اور وہاں کے حالات کا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی سید حبیب سرمد صاحب نے گلبرگہ شہر کے عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داران سے پرخلوص انداز میں گزارش کی کہ عید الفطر کی نماز کو پڑھنے کے لیے کل آنے والے تمام مسلمان بھائی، بچوں، بوڑھے بزرگوں کے لیے عیدگاہ میں اچھے انتظامات کیے جائیں اور کسی بھی مسلمان کو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے دوران کوئی بھی پریشانی نہ پیش آئے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ لہٰذا اس موقع پر سید حبیب سرمد صاحب کے ساتھ وائس چیئرمین شیخ خواجہ حسین اتنور، عمران خان صاحب، صدر الدین وقف آفیسر کے علاوہ دیگر اہم حضرات یہاں موجود دکھائی دیے۔
رابطہ نیوز کے ناظرین کو بتا دیا جائے کہ آج رمضان المبارک کے آخری روزے 29ویں روزے کے موقع پر بھی زائرین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے لیے درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ میں بڑے ہی عمدہ انداز میں افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روزے دار مرد حضرات کا الگ سے اور لیڈیز روزے دار خواتین کے لیے الگ سے افطاری کا بڑی خوبصورت طریقے سے اہتمام کیا گیا۔ اس پیارے نظارے کو دیکھنے کا آج یہ آخری موقع ہے، کیونکہ کل انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی، لہٰذا ایسے میں یہ پیارا منظر دیکھتے ہوئے ہم بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ایسا ہی خوبصورت منظر اور پیارا نظارہ قائم کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائیں۔ خاص کر کے درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے احاطے میں اس خوبصورت انداز سے روزانہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح سے روزے داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا، وہ بڑا ہی قابل تعریف کام اور عمدہ نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے ذمہ داران اور اس اچھے کام میں شامل تمام حضرات کے اس شاندار نیکی کو قبول کرے اور ہر سال ایسے ہی خوبصورت منظر کو دوبارہ قائم کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے شہر گلبرگہ میں موجود جمس ہاسپٹل کے احاطے کے پیچھے قائم کیے جا رہے نئے کڈوائی ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کی عوام کے علاج کے لیے کلیان کرناٹکا کے تحت ایک جدید ترین کڈوائی کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے انہوں نے سائٹ کا دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کرناٹکا کے لوگوں کی اچھی صحت اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے پھر کڈوائی کینسر ہاسپٹل میں نصب کی جا رہی نئی براکی تھراپی مشین کا آغاز کیا۔ پھر ہاسپٹل کے میڈیکل سٹاف ڈاکٹر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ناظرین کو سب سے پہلے رابطہ نیوز کی جانب سے ایک اہم جانکاری پہنچائی جاتی ہے کہ گلبرگہ شہر میں 76 کروڑ کی لاگت کے ساتھ بنائے جا رہے 210 بیڈز کے سہولت سے لیس نئے کڈوائی کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کی سنگ بنیاد کی تقریب 16 اپریل 2025 کو منعقد کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں 200 بیڈز کے ساتھ قائم کیے جا رہے اس نئے کڈوائی کینسر ہاسپٹل کی بلڈنگ کی سنگ بنیاد کی تقریب بڑا فنکشن 16 اپریل 2025 کو رکھا جائے گا، اور مہمان خصوصی کے طور پر اس تقریب میں اس ہاسپٹل کے سنگ بنیاد کے کاموں کو انجام دینے کے لیے AICC پریزیڈنٹ ملکارجن کھڑگے اور کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب گلبرگہ تشریف لائیں گے۔ بتا دیں کہ یہ نیا ہاسپٹل یہاں پر موجود پرانے کڈوائی ہاسپٹل کے ساتھ ہی لگ کر تعمیر کیا جائے گا، اور اس کمپلیکس میں 6.2 کروڑ کی لاگت کے ساتھ ایک براکی تھراپی یونٹ قائم کیا جائے گا، جو کہ پیشنٹس کو سروائیکل، بریسٹ، پروسٹیٹ کینسر جیسی بیماریوں کا مؤثر علاج فراہم کریں گے۔ لہٰذا یہ کلیان کرناٹکا کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہوگا، جو کہ دارالحکومت بنگلور کے علاوہ گلبرگہ شہر کے اس کڈوائی کینسر ہاسپٹل میں جدید ترین سہولیات کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ تمام جانکاریاں سننے کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ صحت کا یہ شاندار پروجیکٹ جو کہ کلیان کرناٹکا کے حصے میں لایا جا رہا ہے، اس سے گلبرگہ اور کلیان کرناٹکا کے حصے کے اضلاع کے لوگوں کو صحت کی بہترین خدمات فراہم کرنے میں اچھی مدد ملے گی۔ عید الفطر کے مبارک موقع پر شہر گلبرگہ میں اور پورے ضلع میں صاف صفائی انتظامات کو اچھے سے منظم کرنے کے پیش نظر صفائی ستھرائی کے محکمے کے ساتھ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے ایک میٹنگ منعقد کی، جس میں پورے گلبرگہ ضلع میں صفائی کے نظام کو اچھے سے قائم کرتے ہوئے صفائی کے کارکنوں کے ساتھ غلط سلوک، غلط رویہ اختیار کرنے والی تنظیمیں اور اہلکاروں کو خبردار کیا گیا۔ فوزیہ ترنم نے کہا کہ صفائی کے کارکنوں کے ساتھ اگر کام کرنے کے دوران غلط سلوک کیا گیا تو ایسے میں ان اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مزید بتا دیا جائے کہ اس میٹنگ میں SC/SP TSP کے لیے گرانٹ کے استعمال کے متعلق بھی بات چیت کرتے ہوئے SC/SP TSP گرانٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ناظرین کو مزید بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ضلع کملا پور تعلقہ میں موجود مختلف گاؤں میں اس گرما کے موسم میں پانی کی بڑی تکلیف پیش آ رہی ہے، لہٰذا اس مسئلے کے پیش نظر گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے کملا پور کے مختلف گاؤں کا دورہ کیا اور ان گرمیوں کے موسم میں پینے کے پانی کے مسئلے کے بارے میں عوام سے بات چیت کرتے ہوئے حکام کو ہدایت دی گئی کہ اس مسئلے کو فوری حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گاؤں کے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے متعلق اچھے اقدامات اٹھائے جائیں۔
لہٰذا اس پانی کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے ڈی سی صاحبہ نے حکام کے ساتھ گندوری نالہ آبی ذخائر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود پانی کے سطح کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ناظرین کو ایک اور اہم خبر بتا دی جائے کہ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے واڑی کے اے سی سی سیمنٹ فیکٹری ایریا میں قائم آلودگی کنٹرول بورڈ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ماحولیاتی پبلک نوٹس میٹنگ میں شرکت فرمائی اور پھر مختلف جگہوں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ چتاپور تعلقہ کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کریں اور وہاں پر موجود عوام کے ساتھ پینے کے پانی کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اچھی کارروائی کریں۔ آخر میں ہندوستان ملک میں موجود الگ الگ شہروں کے تمام مسلمانوں تک ایک اہم خبر پہنچائی جاتی ہے کہ سننے کو مل رہا ہے کہ اس عید الفطر کے بعد وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو یہاں پر لاگو کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بل پاس ہو چکا ہے جو کہ بڑا ہی بیکار مذہبی انتشار، دھارمک بھید بھاؤ کو کھلے طور پر واضح کرتا ہے اور ایک خاص کمیونٹی مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہی اس بل کو بنایا گیا ہے اور ایک بڑی سازش کے تحت ہی تمام مسلمانوں پر عذاب کی طرح سے اس کو مسلط کیا جائے گا، جس کے بعد اللہ نہ کرے تمام مسجدیں، دینی مدارس، عبادت خانے، درگاہیں، خانقاہیں سب اس مرکزی حکومت کے نشانے پر آ جائیں گے، جو کہ سراسر غلط اور بیکار قدم ہیں جس کو روکنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا انہی حالات اور باتوں کے پیش نظر ہندوستان ملک کے الگ الگ شہروں میں اس وقف ترمیمی بل کے خلاف غصے کا اظہار کرتے ہوئے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے الگ الگ جگہوں شہروں میں کافی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے خاموش احتجاج کیا۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اعلان کیا کہ تمام تنظیمیں، تمام ادارے مسلمان ایک ہو کر اس جمعہ کے دن اپنے ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر خاموش احتجاج کریں اور بتائیں کہ ہندوستان ملک کے ذمہ دار شہری سچے مسلمان اس بل کی پرزور انداز میں مخالفت کرتے ہیں۔ لہٰذا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اسی بات اور اعلان پر آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ تقریباً ہندوستان ملک کے ہر شہر، سٹی، گاؤں، علاقوں میں اس غلط بل کے خلاف اس جمعہ کے دن تمام ادارے، تنظیمیں، تمام مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، بزرگوں نے مسجدوں کے سامنے، راستے پر، ہر جگہ ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر مرکزی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ہندوستان میں موجود کوئی بھی مسلمان سچا شہری اس ہر درمی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی قیمت پر اس بل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس بل کو ہر ایک سچا ہندوستانی شہری ریجیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اس بل کو واپس نہیں لیا گیا تو پھر جگہ جگہ پر شدید غصے اور احتجاج کی وہ آندھی اور طوفان آئے گا جس کو روک پانا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوگی۔ ایسے میں مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس غلط بل کو فوری واپس لے لے اور اپنی ہوشیاری کا ثبوت پیش کرے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔